اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا انشاءاللہ آخری سبق ہے، جس میں ہم سورہ نساء کی وراثت والی آیت کا ترجمہ اور اس کی تشریح پڑھیں گے۔ سورہ نساء میں وراثت دو جگہوں پر بیان ہوئی ہے، ایک یہاں سے یہ یوصیکم اللہ سے یہ شروع ہوتی ہے وراثت کی آیت، اور یہ آگے تک تلک حدود اللہ تک رہتی ہے، اور دوسرا بیان ہوا ہے اسی صورت کے آخر میں، وہ بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے ساتھ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ رب العزت تمہیں تاکیدی حکم دیتے ہیں۔ وصیت کا مطلب ہے تاکیدی حکم دینا۔ اللہ پاک تمہیں تاکیدی حکم دیتے ہیں فی اولادکم، تمہاری اولاد کی وراثت کے متعلق۔ وہ تاکیدی حکم یہ ہے کہ للذکر مثل حظ الانثیین۔ اب یہ آگے وراثت میں جو حالات ہیں ذوی الفروض کے وہ بیان ہو رہے ہیں۔ ہم نے بیٹیوں کے حالات میں 3 باتیں پڑھی تھیں کہ بیٹی ایک ہو تو اس کو نصف ملتا ہے، 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو ثلثان ملتا ہے، اور ان کے ساتھ بیٹا بھی آ جائے میت کا تو یہ اسباب بالغیر ہو جاتی ہیں، یعنی مال ان میں تقسیم ہوتا ہے اس طرح کہ لڑکے کو 2 لڑکیوں کے برابر اور لڑکی کو 1 حصہ ملتا ہے۔ اب یہ بیان ہو رہے ہیں، دیکھیں سب سے پہلے تیسری حالت بیان کی ہے، للذکر مثل حظ الانثیین۔ مذکر کو یعنی مرد کو 2 عورتوں کے برابر حصہ ملے گا، لڑکے کو 2 لڑکیوں کے برابر حصہ ملے گا، ایک بیٹے کو 2 بیٹیوں کی جگہ پر حصہ ملے گا، ایک بھائی کو 2 بھائیوں کے برابر حصہ ملے گا۔ تو ایک مذکر کو 2 مؤنثوں کے برابر، ایک لڑکے کو 2 لڑکیوں کے برابر حصہ ملے گا۔ یہ ایک حالت ہوگی کہ جب لڑکے لڑکیاں دونوں ہوں۔ دوسری صورت فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، کہ اگر لڑکیاں 2 یا 2 سے زیادہ ہوں، یا اثنتین سے مراد 2 اور 2 سے زیادہ دونوں چیزیں۔ یہ کہ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے، تو ان کے پیچھے جو ان کے ورثاء رہ گئے تھے وہ 2 بیٹیاں تھیں، ایک بیوی تھی اور ایک بھائی تھا، یہ 3 ورثاء ان کے رہ گئے تھے۔ تو ان کی شہادت کے بعد عربوں کے اس وقت کے اصول کے مطابق بھائی نے ساری وراثت لے لی تھی، کیونکہ اس وقت تک عربوں کا اصول یہ تھا کہ جو مرد ہوتے ہیں ان کو وراثت ملتی ہے، عورتوں کو وراثت نہیں ملتی۔ تو بھائی نے ساری وراثت وصول کر لی، تو ان کی جو بیوی تھی انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر شکایت کی کہ یا رسول اللہ، سعد کے بھائی نے ساری وراثت لے لی ہے، مجھے بھی نہیں دیا اور سعد کی بچیوں میری بچیوں کو بھی نہیں دیا۔ تو آن صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، اور بلا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد کی جو بیٹیاں ہیں، سعد ابن ربیع رضی اللہ عنہ کی، ان کو ثلثان دے دو، ان کی بیوی کو سمن یعنی 8واں حصہ دے دو، جو پیچھے بچے گا وہ سارا تمہارا ہے۔ تو اس لیے ان کی بچیاں 2 تھیں، تو 2 بچیوں کو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ثلثان دلایا۔ تو فرمایا فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، اگر لڑکیاں 2 یا 2 سے زیادہ ہوں، 2 کا بھی یہی حکم، 2 سے زیادہ کا بھی یہی حکم ہے، تو فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، تو جو مال والد چھوڑ کر گیا ہے اس کا 2/3، 2 ثلث یہ ان بیٹیوں کو مل جائیں گے۔ یہ 2 حصے ہو گئے۔ تیسرا حصہ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، اب یہ جو 2 ثلث ہوں گے
اس کے بعد جو تیسرا سلس بچ جائے گا، یعنی تیسرا حصہ جو بچے گا، وہ اگر اور کوئی ذوی الفروز میں سے ہوا اس کو مل جائے گا، یا عصبات میں سے ہوا اس کو مل جائے گا، نہ ہوا جیسے یہاں حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی موجود تھے، تو جو بچا ہوا تھا بیوی کے 8ویں سے اور بیٹیوں کے سلسان سے، وہ بھائی نے لے لیا تھا، بھائی کو دے دیا تھا۔ تو اگر ایسا عصبات میں سے کوئی ہوا تو اس کو دے دیا جائے گا، اور اگر دیگر ذوی الفروز بھی کوئی نہ ہوئے اور عصبات بھی کوئی نہ ہوئے تو پھر رد کے اصول کے مطابق وہ واپس بھی انہی کو دے دیا جائے گا۔ پھر یہ سلسان کر کے اتنی تقسیم کریں گے، کل مال کو ان کے درمیان، 2 بچیوں کے درمیان یا 3 بچیاں ہوئی ان کے درمیان تقسیم کر دیا جائے گا۔ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً، یہ تیسری صورت ہے، اور اگر بیٹی ایک ہو تو فلاحن نصف، تو اس کو ملے گا آدھا حصہ، اور جو دوسرا آدھا ہے دوسرے جو ذوی الفروز ہوں گے ان کو ملے گا، عصبات جو ہوئے ان کو ملے گا، نہ ہوئے تو وہ بھی واپس اس کو مل جائے گا۔ یہ بچیوں کے، بیٹیوں کے 3 حصے بیان ہو گئے۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، اس میں ماں اور باپ دونوں کی وراثت بیان ہو رہی ہے۔ دیکھیں، والد کی وراثت کی 3 صورتیں تھیں نا۔ نمبر 1 سدس، نمبر 2 سدس بھی اور ساتھ ساتھ عصبہ ہونے کی وجہ سے باقی ماندہ بھی، اور نمبر تیسری صورت میں وہ عصبہ ہے، سارا مال لے لیتا ہے بچا ہوا۔ دیکھیں، لِأَبَوَيْهِ، مرنے والے کے ماں باپ دونوں میں سے، لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، دونوں میں سے ہر ایک کو الگ الگ السدس، چھٹا حصہ ملے گا۔ والد کو بھی چھٹا حصہ ملے گا اور والدہ کو بھی چھٹا حصہ ملے گا، الگ الگ ملے گا، مما ترکا، اس مال میں سے جو مرنے والا چھوڑ گیا تھا۔ کب؟ ان کان لہو ولدن، اگر ان کی اولاد ہو۔ اس اولاد میں اگر صرف لڑکے ہوں تو باپ کو صرف والد کو سدس ملے گا اور عصبہ نہیں ہوگا والد، اور اگر بچیاں ہوں صرف تو عصبہ بھی ہوگا اور چھٹا حصہ بھی ملے گا اس کو، یعنی بچا ہوا بھی لے گا، اور اگر بچت ہوئی تو نہ ہوا تو چھٹا حصہ تو اس کو ملے گا ملے گا۔ تو ماں کا بھی چھٹا حصہ آ گیا اور والد کا بھی چھٹا حصہ۔ تو ماں کی 3 صورتیں تھیں، چھٹا حصہ، کل مال کا تیسرا حصہ، اور میاں بیوی سے جو موجود ہو اس کو دینے کے بعد جو باقی بچے گا اس کا تیسرا حصہ۔ تو اب دیکھیں، فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ، اگر مرنے والے کی اولاد نہیں ہے، وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، اور اس کے ورثاء میں ماں باپ آ جاتے ہیں، تو فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، ماں کو چھٹا حصہ ملے گا۔ اب ماں کو جب چھٹا حصہ ملے گا تو باقی والد عصبہ ہونے کی وجہ سے لے لے گا، اور اس ثلث میں اس کی دونوں صورتیں آ جاتی ہیں، میت کا والد بھی ہے اور میاں بیوی میں سے کوئی ایک ہے تو اس کا 8واں حصہ آگے آ جائے گا، وہ دے کر ماں بقیہ کا تیسرا حصہ، یا پھر کل کا تیسرا حصہ اگر میاں بیوی میں سے کوئی نہیں ہے تو۔ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، یہ ماں کی تیسری، سدس کی دوسری صورت، ماں کو سدس ملتا ہے نا، اس کی 2 صورتیں تھیں کہ اگر اولاد موجود ہو مرنے والے کی تو ماں کو سدس ملتا ہے، اولاد نہیں ہے تو مرنے والے کے 2 یا 2 سے زیادہ بھائی بہن موجود ہیں تو بھی ماں کو سدس ملا ہے، وہ یہ بیان ہو رہا ہے۔ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اگر مرنے والے کے بھائی ہیں 2 یا 2 سے زیادہ، حقیقی بھائی ہیں، باپ شریک بھائی ہیں، ماں شریک بھائی ہیں، سارے بھائی ہیں، ساری بہنیں بھائی مکس ہو کے آئے، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، تو ماں کو تب بھی چھٹا حصہ ملے گا، من بعد وصیت یوصی بہا او دین، وہ جو شروع میں ہم نے ذکر کیا تھا نا کہ مرنے والے کی وراثت تقسیم ہونے سے پہلے کچھ حقوق ہیں جو میت کے اپنے متعلق ہیں، ان میں سے ایک اس کے کفن دفن کا خرچہ، پھر اس کا قرضہ ہے، پھر اس کی وصیت ہے، یہ 3 چیزیں یہ دیکھیں۔ من بعد وصیت، اس کی اگر وصیت ہے پوری ہوئی تو کی ہوئی ہے تو اس کو پورا کریں گے، او دین، یا قرض ہے اس کے اوپر تو قرض اس کا ادا کریں گے، قرض ادا کر کے وصیت پورا کر کے
پھر جو بچے گا اس میں یہ حصے دار ہوں۔ آباؤکم و ابناؤکم، تمہارے آبا و اجداد یعنی باپ دادا پردادا، ماں دادی نانی، یہ وہ ابناؤکم اور تمہاری اولادیں، بیٹا پوتا پڑپوتا، بیٹی پوتی پڑپوتی، یہ سب اس میں آ جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں عام طور پر بھی الفاظ مذکر کے جب استعمال ہوتے ہیں تو احکامات میں جو مونس ہوتی ہیں وہ اس کے تابع ہوتے ہیں۔ تو یہاں آباؤکم و ابناؤکم میں مذکر کے الفاظ ہیں، لیکن جو مونسات ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ تمہارے ماں باپ، دادا دادی، نانی، تمہارے بیٹے بیٹیاں، پوتے پوتیاں، پڑپوتے پڑپوتیاں، لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہیں نہیں معلوم ان میں سے نفع کے اعتبار، تمہاری ذات کے لیے نفع کے اعتبار سے تمہارا قریب ترین کون ہے، تمہیں معلوم نہیں ہے۔ کہ بسا اوقات انسان اپنی اولاد کو اپنے لیے نفع بخش سمجھتا ہے، لیکن اولاد نافرمان نکل جاتی ہے۔ بعض اوقات انسان ماں باپ کو نفع بخش سمجھتا ہے، لیکن ان کے پاس دنیا کے اعتبار سے مال و دولت نہیں ہوتا، اسی اولاد کو کچھ بھی نہیں ملتا، کم ملتا ہے، وراثت نہیں ہوتی، بعض ایسے غریب بھی ہوتے ہیں بیچارے۔ تو کس کا نفع تمہیں زیادہ ہے تمہیں معلوم نہیں ہے، اللہ کو معلوم ہے۔ لہذا اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے جو حکم دیا فریضۃ من اللہ، یہ میرا اٹل حکم ہے، بس اسی کے مطابق آپ نے وراثت دینی ہے، اسی کو پورا کرنا ہے۔ اپنے طور پر کسی کو وراثت کا حقدار نہیں بنانا اور کسی کی وراثت کی حقداری کو ختم نہیں کر سکتے۔ فریضۃ من اللہ، دیکھیں یہ الفاظ ہیں، فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کا اٹل حکم ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ پاک علم والے حکمت والے ہیں، انہوں نے اپنے علم اور حکمت کے مطابق یہ طے کیا ہے۔ اب دیکھیں عام طور پر اگر دیکھا جائے نا کہ بچیاں کمزور ہوتی ہیں تو عقل یہ کہتی ہے کہ وراثت میں بچیوں کو زیادہ دینا چاہیے، کمزور ہیں یہ، لیکن وراثت میں بچیوں کے حصے کے مقابلے میں مردوں کا حصہ زیادہ ہے۔ اس میں کوئی رد و بدل بندہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ فریضۃ من اللہ، اللہ کا اٹل حکم ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ چونکہ اللہ کا اٹل حکم ہے، لہذا کوئی وارث یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی میں اپنا حصہ نہیں لیتا، کیونکہ اس کہنے کا مطلب کہ میں اپنا حصہ نہیں لیتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے میرے لیے جو حکم دیا ہوا ہے میں نہیں مانتا اس کو، میں اس کو میں اپنے آپ کو اس کا حقدار ہونے کے باوجود نہیں مانتا۔ تو یہ بات انسان کی اختیار کی بات نہیں ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ وراثت کا جو حکم ہے یہ جبری حکم ہے اللہ پاک کی طرف سے۔ ہمارے معاشرے کے اندر جو بہنوں کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے، بھائیوں کی ناراضگی سے ڈر سے بچنے کے لیے بہنیں کہہ دیتی ہم اپنا حصہ نہیں لیتی، یہ غلط ہے، یہ اس کے خلاف ہے، فریضۃ من اللہ، یہ اس حکم کے خلاف ہے۔ اس لیے بھائیوں کی یہ ذمہ داری ہے، والد صاحب فوت ہو جائیں، والدہ فوت ہو جائیں، ان کی وراثت جب تقسیم کریں تو جتنا بہنوں کا حصہ بنتا ہے ان کا والد کی وراثت سے، جتنا جس کا حصہ بنتا ہے سارا اس کے ہاتھ میں دے دیں۔ ہاں اس کے بعد اگر بہن زیادہ رحم دل ہو کے اپنے بھائیوں کو ویسا دے دیتی ہے تو وہ پھر الگ چیز ہے، لے کے دے دیں۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، یہ میاں بیوی کا حصہ بیان ہو رہا ہے، زوجین کا۔ وَلَكُمْ، اور اب دیکھیں پوتیوں کا بیٹیوں کے تحت حصہ آ گیا، ماں باپ کا حصہ آ گیا بالفروز میں سے، اور پھر بنات کا حصہ آ گیا، باپ کا حصہ آ گیا، دادا کا اس کے تابع ہو گیا۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، میاں بیوی کا حصہ بیان ہو رہا ہے کہ میاں کا حصہ ہے خاوند کا آدھا اور ربع دو ہے نا، تو نصف ملے گا تمہیں ماں تارا کا، اس کا جو میاں بیوی ترکے میں چھوڑ کر گئی، تارا کا ازواجکم تمہاری بیویاں چھوڑ کے گئی، ان لم یکن لہن ولدن، اگر بیویوں کی اولاد نہ ہو، یعنی ان کی اولاد آپ سے یا دوسرے خامن سے اور اولاد میں یہ بیٹے پوتے پڑپوتے سب اس میں آ جاتے ہیں، اگر نہیں ہے تو پھر خامند کو مل گیا نصف۔ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، اور اگر خامند کی بیوی کی اولاد موجود ہے تو فَلَكُمُ الرُّبُعُ، تو خامندو تمہیں چوتھا حصہ ملے گا، مما ترکنا،
اس مال میں سے جو انہوں نے چھوڑا، من بعد وصیت، وصیت کے بعد، پورا کرنے کے بعد، یوسینا بہا، جو انہوں نے وصیت کی ہو، او دینے، یا قرض ان کا تھا وہ ادا کرنے کے بعد. تو یہ دو حصے خاوند کے ہو گئے. وَلَهُنَّ الرُّبُعُ، اور تمہیں چوتھا حصہ ملے گا، عورتوں کو، بیویوں کو چوتھا حصہ ملے گا، مما ترکتم، جو تم یعنی خاوند پیچھے چھوڑ کر چلے جاؤ، ان لم یکن لکم ولد، اگر تمہاری اولاد نہ ہو، خاوند کی اولاد موجود نہ ہو، خواہ اس بیوی سے یا کسی بھی بیوی سے، تو پھر بیویوں کو چوتھا حصہ ملے گا. اب دیکھیں لہن میں جمع کی ضمیر آئی ہے، لہانیہ، لہن، بیویاں جتنی بھی ہوں گی سب اس چوتھے حصے میں شریک ہوں گی. فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، اگر تمہاری اولاد ہو تو فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، ان سب بیویوں کو، خواہ وہ 4 ہوں، 5 ہوں، 3 ہوں، 2 ہوں، 4 3 2 1 جتنی بھی ہوں، ان کو ملے گا 8واں حصہ، مما ترکتم، اس مال میں سے جو تم نے پیچھے چھوڑا، من بعد وصیت توصون بہا، اس وصیت کی ادائیگی کے بعد جو تم نے کی ہو، او دینے، یا تمہارا جو قرض ہے اس کی ادائیگی کے بعد. یہ میاں بیوی کے حالات بھی آگے. اب اس کے بعد رہ جاتے ہیں حالات جی بہنوں کے، حقیقی بہنیں، حقیقی اور الاتی بہنوں کے حالات، اور اخیافی بھائی بہنوں کے حالات. تو وہ یہ بیان ہو رہے ہیں یہاں سے، اخیافی بھائی یعنی ماں شریک بھائی بہنوں کے حالات بیان ہو رہے ہیں. فَإِن كَانَ، 3 حالتیں تھیں ان کی، ایک ہو تو سدس، چھٹا حصہ، 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو ثلث میں سب شریک ہوں گے، اور باپ اولاد کی موجودگی میں، ماں اور باپ دادا کی موجودگی میں محروم ہو جاتے ہیں. یہ دیکھیں فَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً، اور اگر کوئی بندہ ایسا ہو جس کی آگے وراثت جا رہی ہو، جس کے مال کے لوگ وارث بن رہے ہوں، وہ بندہ کیا ہو، کلالتن، کلالہ ہو، او امراتن، یا وہ جس کے وارث آگے، جس کے مال کے لوگ وارث بن رہے ہیں وہ عورت ہو، اور عورت کلالہ ہو. کلالہ یعنی جس کی اولاد بھی نہ ہو، بیٹے بیٹیاں، پوتے پوتیاں، پڑپوتے پڑپوتیاں، کوئی بھی نہ ہو. اسی طرح اس کا باپ بھی نہ ہو، دادا بھی نہ ہو، پردادا بھی نہ ہو، اس کو کلالہ کہا جاتا ہے. تو ایسا آدمی اگر فوت ہو جائے اور اس کی وراثت آگے منتقل ہو، اور اس وراثت میں دیکھیں وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، اس کے ورثہ میں صرف ایک بھائی ہو یا صرف ایک بہن ہو، ماں شریک بھائی ہو یا ماں شریک بہن ہو، تو فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو دونوں میں سے ہر ایک کو جو بھی ہوگا ایک چھٹا حصہ ملے گا. دونوں کو اس چھٹے حصے میں شریک ہوں گے. چھٹا حصہ ملے گا، بھائی ہو اس کو بھی ملے گا، اور اگر بہن ہے تو اس کو ملے گا، جو بھی ہوگا اس کو مل جائے گا. دوسری صورت فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، اگر یہ لوگ ایک سے زائد ہیں، یعنی 2 یا 2 سے زیادہ ہیں، تو فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، تو یہ ثلث تیسرے حصے میں شریک ہوں گے. ان سب کو تیسرا حصہ ملے گا. فہم، یہ جتنے بھی ہوں گے سارے کے سارے تیسرے حصے میں شریک ہوں گے. ان کے حالات بھی آگے، من بعد وصیت یوصی بہا او دین، وصیت جو کی تھی اس کی ادائیگی کے بعد، اور جو قرضہ ہوا اس قرض کی ادائیگی کے بعد. غیر مضارن، کسی کو نقصان نہیں دینا، کسی کو بھی نقصان نہیں دینا. وصیت کرنے والا آدمی کسی کو نقصان نہ دے، مثلا کسی وارث کے لیے وصیت کر کے دوسرے کا حصہ کم نہ کرے، اور کسی کے لیے غیر وارث کے لیے اگر وصیت کرے بھی تو وہ تیسرے حصے سے زیادہ کی وصیت نہ کرے، ورنہ ورثاء کا نقصان ہوگا. تو اس کے بعد فرمایا وصیت من اللہ، پھر آ گیا یہ اللہ کی طرف سے تاکیدی حکم ہے.
واللہ علیم حلیم، اللہ علم والے، حکمت والے اور حلم برداشت والے. یہ یہاں تک حصہ آ گیا. یہ وراثت کی آیت ہے. اب دوسری آیت آگے آ رہی ہے. دیکھ یہ آ گئی. یہ معاشرک بہن بھائیوں کے حکم ایسے بھی ہو گئے، ان کا بھی حکم بیان ہو گیا وراثت کا. یہ باپ شریک بہن بھائی آگے الاتی بہنیں یا حقیقی بہنیں، یہ ان کا حکم ہے. یستفتون کا، یہ آپ سے مسئلہ پوچھتے ہیں. قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، تو اللہ آپ فرما دیجئے کہ اللہ پاک تمہیں کلالہ کے بارے میں مسئلہ بتاتے ہیں. یامی کلالہ وہی ہے کہ جس کی اولاد نہ ہو اور اولاد کی آگے اولاد میں سے کوئی نہ ہو، اور جس کے والد دادا پردادا نہ ہو. یہاں کلالہ سے مراد حقیقی بھائی یا پھر کلالہ سے مراد باپ شریک بھائی بہن ہے. انی مرؤن ہلاکا، ایک بندہ فوت ہو گیا. لیس لہو ولدن، اس کی اولاد کوئی نہیں. ولہو اختن، اور صرف ایک بہن ہے اس کی. تو فلاح نصف و ما ترکا، تو چونکہ یہاں ایک بہن بیٹی کی جگہ پر آ جائے گی، لہذا اس کو آدھا ملے گا. جتنا بھی مال چھوڑا اس کا آدھا ملے گا. وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ، اور اگر مرنے والا انمرون حالہ کا تھا نا، بندہ فوت ہوا، اور اگر مرنے والی عورت ہے، اگر عورت کی وفات ہو جائے اور اس کی کوئی اولاد نہ ہو اور اس کا ایک بھائی ہو، تو وہ یرثها، وہ بھائی اس کے سارے مال کا وارث بن جائے گا دیگر ذوی الفروز کو دینے کے بعد. ان لم یکن لها ولد، اگر اس کی اولاد نہ ہو تو. اگر اولاد ہوئی، لڑکیاں ہوئی، بیٹیاں، تو پھر بچا ہوا ملے گا بیٹیوں کو دینے کے بعد. اور اگر بیٹیاں نہ ہوئی، نہ بیٹے ہوئے، کچھ بھی نہ ہوئے، تو پھر دوسرے ذوالفروز ہوئے تو ٹھیک ہے، نہیں تو سارے کا سارا بھائی کو مل جائے گا. فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ، اب بہن ایک ہو، اگر بھائی فوت ہو جائے اس طرح والا کلالہ والا، اور بہن ایک ہو تو نصف اس کو ملا. نمبر 2، فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ، اگر وہ بہنیں دو ہوں یا دو سے زیادہ ہوں، تو فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ، ان کو ثلثان ملے گا، 2 ثلث ملے گا، 2 تہائی ملے گا، مما ترکا، جو اس نے چھوڑ دیا. وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا، تیسرا ایسا، وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً، اور اگر جو بھائی فوت ہوئے کلالہ، اس کے ورثہ میں بھائی بہن سارے مکس ہیں، فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، تو مذکر کو دو عورتوں کی جگہ حصہ، دو عورتوں کے برابر حصہ ملے گا. یبین اللہ لکم ان تضلوا، اللہ پاک بیان فرماتے ہیں تمہارے سامنے یہ احکامات کہ تاکہ تم لوگ گمراہ نہ ہو جاؤ. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ پاک ہر چیز کو اچھی طرح جانتے ہیں. بات سمجھ آ گئی بھائی؟ جی جی مفتی صاحب زبردست ماشاءاللہ. جی سر جی. شاہد صاحب جی سر جی. میں ریکارڈنگ بند کر دوں؟ ہاں جی کر دیں سر جی.